بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین میرے سامنے ایک ویڈیو کلپ ہے، جو ویڈیو کلپ بنیادی طور پر ارشاد بھٹی صاحب نے لاسٹ ٹائم جو پوڈ کاسٹ کیا ہے اس کا ایک کلپ ہے۔ پہلے یہ کلپ ملاحظہ کیجئے، پھر اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا میں ہوں میدان جنگ میں ہر وہ ہتھیار استعمال کروں گا جس سے میں کسی کا دماغ کھول سکتا ہوں۔ جی، یہ گندا انڈا کہہ رہا ہے کہ میں ہر وہ ہتھیار استعمال کروں گا جس سے میں کسی کا دماغ کھول سکوں۔ اس گندے انڈے سے کو پوچھے کہ تاریخ اسلام میں، عالم اسلام میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں یا اس کے بعد بھی علماء کا کسی کا یہ طریق رہا کہ وہ کوئی بھی ہتھیار استعمال کریں گے، گالم گلوچ بھی کریں گے، بدتمیزی بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، فراڈ بھی کریں گے اور نام لیں گے ہم نے ان کے دماغ کھولنے کہ ایسی کوئی روایت ہے؟ تو یہ اس کا سب سے بڑی خباثت اور جھوٹ یہی ہے۔ آگے سنیے۔ اس کے ذریعے میں نے دماغ کھولے ہیں۔ یہ لائیو سٹوری کئی ریکارڈ کروا کے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پہلی دفعہ پتا چلا کہ یار یہ تو نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر سمجھتے ہیں ان کے بزرگ۔ اس چیز نے ان کا دماغ کھولا، انہوں نے حنفیت چھوڑ دی۔ تو میں ہر وہ جی ناظرین، یہ ساری بکواس صرف اور صرف اختلافات کو ہوا دینے کے لیے، ورنہ دیکھیے اسلام ایک سادہ سا ایک ہمارا فارمولہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں بھی ہمیں فرما دیا، ہمیں کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہم مسلمان ہیں، اب ہمارا کنڈکٹ آ جاتا ہے، ہمارا کردار آ جاتا ہے، آگے ہم کیا کرتے ہیں۔ اس میں پچھلے 1400 سال میں بہت بڑے بڑے علماء آئے، بہت بڑے بڑے مفکرین آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، جنہوں نے اپنی اپنی ریسرچ کی، اپنے اپنے طریقے سے کام کیا۔ اچھا، اس میں انہوں نے جو ان کے ریسرچ کے نتیجے میں جو آؤٹ کم تھی وہ کتابوں کی شکل میں لکھ کے انہوں نے امت کے لیے چھوڑ دی۔ اگر کسی ایک امام نے اس طرح خدا نخواستہ ایسا کچھ لکھا ہے جس کو میں نے پڑھا نہیں ہے، تو اس کے مقابل دوسرے جو ہیں انہوں نے اس کو مثبت انداز میں لکھا ہے، تیسرے نے کچھ اور میں، چوتھے نے کچھ اور میں انداز میں اس کو لکھا ہے۔ آپ کا کسی ایک بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، جس نے لکھا ہے اگر غلط لکھا ہے تو اس کا جواب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جواب دے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چاروں کو پڑھیے، چاروں کو پڑھنے کے بعد جو چاروں ہیں امام جن کو فالو کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کے لوگ یا مسلمان زیادہ تر، تو ان کو پڑھ کے جو چیز آپ کو زیادہ اپیلنگ لگے دلیل کے ساتھ آپ اس کو مان لیجئے، ٹھیک ہے۔ لیکن بیسک جو امپورٹنس ہے وہ تو کلمہ طیبہ کی ہے، قرآن کریم کی ہے، سنت نبوی کی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے زندگیاں کیسے گزارنی ہیں، عقائد میں کہ ماضی میں پیچھے لوگ کیا کس کو کیا سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بارے میں لوگ کیا کہتے تھے، دادا کے بارے میں لوگ کیا کہتے تھے، آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں کیا رائے ہے، مختلف آراء ہیں۔ آپ کا جس کو دل کرتا ہے تسلیم کیجئے، ٹھیک ہے، لیکن بنیادی عقائد آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے تو آپ مسلمان ہوئے۔ اب یہ جو بنیادی عقائد کہیں آپ ڈنڈی مارتے ہیں ان سارے معاملات میں تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جواب دیں۔ یہ گندا انڈا بیٹھ کے صرف اپنا وہ چورن بیچنے کے لیے اس طرح کی بکواسیت کرتا ہے، اس کے پیچھے مت جائیے۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ فراڈ ہے، یہ بہت بڑا فراڈ ہے، یہ بہت بڑا فراڈ ہے۔ ہتھیار چلاؤں گا جس کے ذریعے میں ان کو شرک سے نکال سکوں۔ جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا میں کیا سمجھ گئے؟ یہ ایکشن آپ نے غور کیا؟ یہ بنیادی طور پر یہ مت سمجھیے، یہاں اس کی تین چیزیں آپ اس ایکشن یہ جو ابھی اس نے پرفارم کیا اس کی تین چیزیں ذہن میں رکھیے۔ نمبر 1 کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا ہے کہ اب یہ کتوں والی حرکتیں کرے گا اور کتا اس کا ہوگا اور یہ کتا ہی کہلائے گا۔ جب اس طرح یہ ایکسپوز بھی ہو رہا ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شخص بزرگان دین کو ٹومی کہتا تھا اور اب خود ٹومی بن کے یہ دوسرا اس طرح کا ایکشن کرنا بنیادی طور پر ایک ٹرک ہے سوشل میڈیا پہ کہ اگر اس طرح کی اس کی حرکتیں، اس کا چہرہ دیکھیں ذرا، اس کا یہ کر کے سوشل میڈیا پہ ہٹ ہونا، ویوز، کنٹروورشل بات، کوئی ایسی بات جس کو لوگ کھولیں دیکھیں اور نوٹ ڈالر آئیں، پیسے ہیں۔ ورنہ کوئی بھی عالم دین جو عالم دین ہوگا وہ تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا۔ چک وٹلا، یہ سنیے۔
دوبارہ کیجیے. چک ورڈ. اچھا جی ناظرین، تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ شخص بنیادی طور پر ذہنی طور پر کیا ہے؟ یہ ایک کارٹون ہے، ایک فراڈیا ہے، ایک جاہل ہے، اور پیسے کمانا، ڈالرز، شہرت، یہ اس کا سارا مطمع نظر ہے. اور اس کو جتنا زیادہ ہم ایکسپوز کریں گے، اس کی جتنا زیادہ چیر پھاڑ کریں گے، جتنا زیادہ اس کو عوام کے سامنے ایکسپوز کریں گے، اتنا زیادہ ہم اپنی نئی نسل کو بھی بچائیں گے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اس کو ایکسپوز کرتے رہیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اس طرح کے خناس گھٹیا لوگوں سے بچائے، دین اسلام کو بھی، ہماری نئی نسل کو بھی، اور ہمیں بھی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.